سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک جاسوسی اردو کہانی جس کا نام ہے اسپاٹر۔ یہ سنائپر 2 ہے۔ سنائپر 1 کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں موجود ملے گا۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 6 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ رات کے کھانے پر چچا شمریز نے جانے کی بابت دریافت کیا تھا۔ یقیناً اس کی منشا یہی تھی کہ ہم چند دن مزید رہیں۔ میرے بولنے سے پہلے گل نے اطمینان سے کہا، بابا جان، یہ 2 دن مزید ٹھہریں گے۔ چچا شمریز مسرت سے بولے، سچ؟ اسی وقت پلوشہ نے مجھے گھورا لیکن کچھ کہنے سے گریز کیا۔ میں نے صفائی سے موضوع تبدیل کیا، چچا جان، آپ سمر خان کو پڑھنے شہر کیوں نہیں بھیجتے؟ میرے جواب دینے سے اعراض برتنے کو جانے انہوں نے کیا سمجھا تھا، مگر وہ دوبارہ اس موضوع پر زبان نہ کھول سکے۔ میں پلوشے کی موجودگی میں گل کو نہیں سمجھا سکتا تھا، ورنہ میرا لجاجت بھرا لہجہ سن کر پلوشے بپھر جاتی۔ گل کا مطالبہ ناجائز نہیں تھا، وہ حقیقی معنوں میں میری محسنہ تھی اور اتنا حق جتا سکتی تھی کہ 2 دن رکنے کو کہہ دے، لیکن اپنی جان حیات پلوشے کی مرضی کے خلاف کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ اسے ناراض کرنے کا حوصلہ کرنا کم از کم میرے بس سے باہر تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ گل کو اکیلے میں اپنی مجبوری کا بتا کر اگلی چھٹی پر آنے کا وعدہ کر کے منا لوں گا۔ وہ نہایت سمجھدار لڑکی تھی، یقیناً میری حالت کا ادراک اسے آسانی سے ہو جاتا۔ شمریز چچا بولے، گل تو کب کا زور دے رہی ہے، یہ بے شرم خود ہی شوق نہیں رکھتا۔ وہ معصومیت سے بولا، لالا جان، اسکول جانے کا کیا فائدہ جبکہ میں آپ کی طرح نشانے باز بننا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا لگایا، یہی تمہاری بے وقوفی ہے، کیا بغیر تعلیم کے اچھا نشانے باز بننا ممکن ہے؟ وہ معترض ہوا، نشانے بازی کا تعلیم سے کیا تعلق؟ ایک گولی فائر کرتے وقت ہوا کی رفتار، بلندی پستی کا زاویہ، ہدف کا فاصلہ، ایمونیشن کی قسم اور کئی ایسی باتوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے جو بغیر تعلیم کے ممکن نہیں، اور یہ سب کچھ میں تب سکھا سکتا ہوں جب تم اچھی تعلیم حاصل کر لو۔ میرے لبوں پر شرارتی مسکراہٹ ابھری۔ تمہاری پلوشہ باجی کو میں کوشش کر کے بھی اچھا نشانے باز نہ بنا سکا۔ اگر پڑھی لکھی ہوتی تو ایک بوتل پر 2 میگزین ایمونیشن نہ پھونکتی۔ چچا شمریز اور گل کا کہا بلند ہوا۔ پلوشے برہمی سے مجھے گھورنے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، میں پڑھائی کرنے شہر جاؤں گا، مگر آپ وعدہ کریں جب میں تعلیم مکمل کر لوں گا تو مجھے اپنے جیسا نشانے باز بنائیں گے۔ انشاءاللہ میں تمہیں ضرور سکھاؤں گا۔ میں نے وعدہ کرنے میں تساہل نہیں برتا تھا۔ کھانے کے بعد ہم عشاء تک وہیں بیٹھے گپ شپ کرتے رہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ گل کو کس طرح اکیلا کر کے سمجھاؤں۔ 1-2 بار آنکھیں چار ہونے پر جبکہ پلوشہ کسی اور جانب متوجہ تھی، میں نے اشارے میں اجازت مانگی، مگر اس نے بے نیازی سے کندھے اچکاتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ عشاء کی نماز پڑھ کر میں موقع کا متلاشی ہوا، مگر پلوشے مجھے کمرے میں لے گئی۔ راجو، سوتے ہیں، کل کا دن سفر میں گزرے گا اور مجھے سخت نیند آئی ہوئی ہے۔ جیسے سرکار کی مرضی، میں نے سر تسلیم خم کیا۔ وہ طمانینت سے مسکرا دی تھی۔ ہم سونے لیٹ گئے، مگر میری نظروں سے نیند غائب تھی۔ میں کسی طرح گل کو قائل کرنا چاہ رہا تھا، ورنہ صبح ہمارے چلے جانے کو وہ اپنی صبح کی خیال کرتی، اس کا مان ٹوٹ جاتا، وہ پکی ناراضی گانٹھ لیتی، اور یہ مجھے منظور نہیں تھا۔ اسے منانا اتنا بھی دشوار نہیں تھا، بس پلوشہ کی غیر موجودگی میں اسے ملنے کی ضرورت تھی۔ ارادہ تھا کہ پلوشہ کے سو جانے پر اس کے پاس جاؤں گا۔ یقیناً اس نے چچا شمریز اور سمر خان کے کمرے ہی میں سونا تھا، اور چچا شمریز کی موجودگی مجھے تقویت دیتی۔ پلوشے تھوڑی دیر اٹکھیلیاں کر کے سو گئی تھی۔ وہ کافی گہری نیند سوتی تھی۔ شادی ہو جانے کے باوجود اس کی نیند الڑ نادان لڑکیوں کی طرح بے فکری والی تھی، لیکن میں اس کے گہرے سانس سن کر بھی نہ اٹھ سکا کہ وہ میرے بازو پر سر رکھے لیٹی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ میری چھاتی پر دھرا تھا۔ میں چاہت بھری نظروں سے اس کا معصوم چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ میری شریک حیات تھی، میرے دکھ سکھ کا ساتھی، ہنسی خوشی کی حصے دار، درد اور غم بانٹنے والی، میری عزت، میرا مان، میری محبت، چاہت، الفت۔ اس کے دم سے میری زندگی میں بہاریں تھیں۔ وہی میرے کہوں کی ضامن تھی، اسی کی وجہ سے میرے گھر کی رونقیں تھیں۔ بلا شک و شبہ وہ بہت قیمتی، انمول اور بہترین بیوی تھی۔ اس کی دید سے میری آنکھیں سیر نہیں ہوتی تھیں۔ اسے تکتے تکتے پتہ ہی نہ چلا
اور میں نیند کی میٹھی وادیوں میں کھو گیا تھا۔ میری آنکھ پلوشا کی آواز سے کھلی تھی۔ ہلکے سے بڑبڑا کر اس نے کروٹ تبدیل کی اور مخالف جانب رخ موڑ لیا۔ جمائی لیتے ہوئے میری نگاہ گھڑی پر پڑی۔ سوئیاں 2 کا ہنسا عبور کر چکی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ گل کو قائل کرنے کا منصوبہ ادھورا رہ گیا تھا۔ اتنی رات گئے گل سے بات چیت کرنا مجھے عجیب لگ رہا تھا۔ گو چچا شمریز کے کمرے میں موجود ہونے کی وجہ سے مجھے جھجک محسوس نہیں ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی رات کے 2 بجے گفتگو مناسب نہ رہتی۔ میں دوبارہ لیٹ گیا، لیکن گل کی ناراضی کا خیال آتے ہی میں نے کمرے ہمت باندھنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہمارے کمرے سے متصل گھر کا سٹور تھا اور اس کے ساتھ چچا شمریز کی خوابگاہ۔ گل کی شادی کے بعد سمر خان اور رنڑا بھی باپ کے کمرے ہی میں سوتے تھے۔ البتہ گل جب وہاں آتی تو دونوں بہنیں علیحدہ کمرے میں سوتی تھیں، جو باورچی خانے سے ملحق تھا۔ آج رنڑا کی غیر موجودگی میں گل کو باپ کے کمرے ہی میں سونا چاہیے تھا۔ یہی سوچ مجھے چچا شمریز کی خوابگاہ میں لے گئی۔ دروازہ بھیڑا ہوا تھا مگر اندر سے کنڈی نہیں تھی۔ میں بے تکلفی سے دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ ہلکی چرچراہٹ ابھری جو خاموشی کے ماحول میں سورہ اسرافیل محسوس ہوئی تھی۔ وہاں گل موجود نہیں تھی۔ یقیناً وہ آج اکیلے کمرے میں لیٹی تھی۔ چچا شمریز اور سمر خان دروازے کی چرچراہٹ سے نہیں جاگے۔ میں دبے قدموں واپس مڑا اور دروازے کو بھیڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ دوسری بار بھی دروازے نے چوں چوں کر کے گہرا احتجاج کیا تھا۔ گل کے پاس اکیلے کمرے کی جانے کی ہمت خود میں مفقود پاتا تھا۔ گو میرا غلط ارادہ نہیں تھا، نہ گل کمزور کردار کی مالک تھی، لیکن پھر بھی رات کے وقت اس وقت ہمارے گفتگو کرنے کو کسی صورت مناسب خیال نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں اپنے کمرے کی طرف مڑا۔ 2 قدم لیتے ہی میری سماعتوں میں دھماکہ ہوا۔ راجو، گل کی مدھم آواز نے بھی مجھے اچھلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ خوابگاہ کے دروازے پر کھڑی تھی۔ کیا بات ہے؟ چند قدم لے کر اس نے بے تکلفی سے میرا ہاتھ تھام لیا تھا۔ میں گڑبڑا گیا تھا۔ میری چور نظریں چچا شمریز کی خوابگاہ کی جانب اٹھیں اور پھر میں نے مڑ کر اپنے کمرے کی طرف دیکھا۔ پلوشے یا چچا شمریز کسی کے جاگنے کی صورت میں بھی بھاری ندامت میرا نصیب بن سکتی تھی۔ مجھے ڈھونڈ رہے تھے؟ گل کی آواز میں ذرا بھی جھجک اور ہکلاہٹ شامل نہیں تھی۔ ہاں، مگر فی الحال تم سو جاؤ، صبح بات کریں گے۔ میں نے ہاتھ اس کی ملائم و گرم گرفت سے چھڑانا چاہا۔ اس نے گرفت سخت کرتے ہوئے برہمی ظاہر کی۔ خود پر بھروسہ نہیں ہے یا میرے کردار پر شبہ ہے؟ میں چڑچڑا ہوا۔ گل، فضول باتیں نہ کرو، وہ بدتمیزی سے بولی۔ اور آپ کا کیا؟ میرا مطلب آپ کو مکمل اجازت ہے فضول باتوں کی؟ آرام کرو۔ میں نے اپنے کمرے کی طرف مڑنا چاہا کہ وہاں مزید ٹھہرنا مناسب نہیں تھا۔ ٹھہریں۔ میرے ہاتھ پر اس کی گرفت سخت ہوئی۔ پہلے یہ بتائیں کیا کہنا چاہتے تھے؟ گل، سو جاؤ، میں نے دبے لہجے میں جھڑکا۔ کوئی اٹھ گیا تو الگ تماشا بن جائے گا۔ وہ بے پرواہی سے بولی، ڈرتا کون ہے؟ سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں جھلا گیا تھا۔ میرے ساتھ آئیں۔ اس نے مجھے اپنے کمرے کی طرف کھینچا۔ پاگل تو نہیں ہوئی ہو؟ میں بدک گیا تھا۔ راجو، میں جانتی ہوں آپ نے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ اب وقت ہے، کر لو، وہاں کوئی جھانکنے نہیں آئے گا، اور کم از کم آپ کو میرے کردار پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ گل، میں شک؟ چلیں۔ قطع کلامی کرتے ہوئے اس نے مجھے دروازے کی جانب کھینچا اور میں ہچکچاتا ہوا ساتھ ہو لیا۔ بیٹھو۔ اس نے مجھے خالی چارپائی پر دھکیلا اور دوسری چارپائی پر نشست سنبھال کر متبسم ہوئی۔ اب بولیں، عشاء کو کیا اشارے کر رہے تھے؟ میں شاکی ہوا۔ تمہیں نہیں معلوم؟ اس نے منہ پھلایا۔ راجو، میرا اتنا حق بھی نہیں ہے کہ آپ کو 2 دن کا رکنے کا کہہ سکوں؟ میں بغیر لگی لپٹی رکھے بولا، میں آج تک تمہارے ساتھ رشتے کا تعین نہیں کر سکا۔ تجاہل عارفانہ سے کام لے کر اسے اچھی دوستی کا نام دے سکتا ہوں، مگر عورت مرد کی دوستی کی نہ شریعت اجازت دیتی ہے اور نہ ہمارا معاشرہ۔ یہ تمہارے شوہر کو پسند ہوگا، نہ میری بیوی ہی اس کی اجازت دے گی۔ پلوشا بہت فراخ دل بیوی اور اعلیٰ ظرف لڑکی ہے، لیکن یقین مانو، پہلے دن سے میرے ساتھ تمہاری بے تکلفی کو نہ صرف شدت سے محسوس کیا ہے بلکہ ناپسندیدگی کی صنعت سے نوازا ہے۔ حالانکہ رنڑا بھی تمہاری طرح خوبصورت، معصوم اور پیاری ہے، مگر اس کی بے تکلفی پلوشا پر گراں نہیں گزری کہ وہ مجھے لالا جان کہتی ہی نہیں، سمجھتی بھی ہے۔ اس نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ آپ کو بھائی سمجھتی ہوں اور نہ بہن بننے پر تیار ہوں۔ وہی تو جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے درمیان کیا رشتہ ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں جانتی۔ کیا چاہتی ہو؟ میں کھل کر سامنے آ گیا تھا کہ جب تک اس کی غرض معلوم نہ ہوتی سمجھانا دشوار تھا۔ ارزک چشم، نیلی آنکھیں،
میرے چہرے پر مرکوز ہوئیں، ان میں گلا، شکوہ اور اذیت حویدہ تھی۔ کبھی تنہائی میں بھی میری قابل گرفت حرکت دیکھی ہو، سب کے سامنے بھی آپ کا ہاتھ پکڑ لیتی ہوں، اور اب بھی صرف ہاتھ چھونے کی گستاخی کی ہے، اور قسم کھاتی ہوں اگر جذبات سے مغلوب ہو کر آپ مجھے نازیبا چھونے کی کوشش کرتے تو تھپڑ مارنے میں تساہل نہ برتتی۔ شوہر کی امانت میں خیانت کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی، البتہ دل میرے اختیار میں نہیں، اور امید ہے بے اختیاری کو کرامن کا تبین بھی قلم بند کرنے سے گریز فرمائیں گے۔ میں نے دہائی دی، گل میں کیا کروں، تم میری محسنہ ہو، تمہیں خفا نہیں کر سکتا، تمہارا حق جتانا یا فرمائشیں کرنا بھی مجھے گراں نہیں گزرتا، مگر میری شریک حیات اس کی اجازت نہیں دیتی۔ وہ صرف میری بیوی ہی نہیں، محبوبہ بھی ہے، اسے ناراض کرنے یا دکھ دینے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے الجھے ہوئے رشتے کی زد میں آ کر دونوں کی خانگی زندگی کسی بھی بڑے حادثے کا شکار ہو سکتی ہے۔ وہ بے نیازی سے بولی، پرواہ کسے ہے؟ میں معترف ہوا، مجھے۔ اس کے ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ ابھری، تو یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ میں جزبز ہوا، گل تنگ نہ کرو، سمجھی، یہی درخواست آپ سے بھی ہے۔ وہ کچھ سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ میں تل ملاتے ہوئے بولا، چاہتی کیا ہو؟ اس نے منہ بنایا، کچھ بھی نہیں، صبح ہم واپس جائیں گے۔ میں نے فضول بحث کا خاتمہ کیا۔ لبوں پر مدھر تبسم بکھیرتے وہ مخمور لہجے میں بولی، صرف اتنی سی بات منوانے کو آپ رات کے 2 بجے مجھے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں؟ تو کیا کرتا؟ پلوشے صبح جانے پر بضد تھی اور تمہاری سوئی مجھے روکنے پر اٹکی تھی۔ وہ خوش دلی سے بولی، ٹھیک ہے، چلے جانا۔ شکر ہے میرے چہرے پر اطمینان پھیل گیا تھا۔ وہ کھلکھلائی، آپ پوچھ رہے تھے نا مجھے کیا چاہیے؟ تو بے ربط ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے میں نے نظریں چرائیں۔ وہ وارفتگی سے بولی، بس اتنا مان رکھ لیا کریں، یہ مجھے کافی سے بھی زیادہ ہے، اور یقین کریں میں نے آج ایک لہجے کو بھی آنکھیں نہیں جھپکیں، مسلسل جاگ کر آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ سے بات چیت کی غرض ہی سے میں علیحدہ سوئی ہوں۔ جو ہی ابو جان کے کمرے کا دروازہ چرچرایا، مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ تشریف لے آئے ہیں۔ اجازت ہے؟ میں نے اٹھنے کو پر تولے۔ ایک بات پوچھوں؟ تمہیں اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ شاکی ہوئی، اتنا برا رقص تو نہیں کرتی کہ آپ نے تھوڑی دیر دیکھنا بھی پسند نہ کیا؟ رقص کو اعضاء کی شاعری کہتے ہیں، اور اس نسبت سے اس کے مصرے، تشبیہات و استعارات، قافیے اور ردیف اور بندشیں ایسی تھیں کہ سننے والے، میرا مطلب ہے دیکھنے والے، عقل و خرد سے بیگانہ ہو جاتے۔ وہ خوش شکل ہی نہیں، خوش بدن بھی تھی۔ شادی کے بعد اس کا چھریرا بدن فربہ ہی مائل ہو گیا تھا، جو پہلے سے زیادہ جاذب نظر اور پرکشش لگتا تھا۔ میں یہ سب کچھ سوچ کر رہ گیا تھا کہ کہنے کا حوصلہ مفقود پاتا تھا۔ وہ میرے لیے قابل احترام اور معزز تھی، اور جن کی عزت کی جاتی ہے ان پر پھبتیاں کسی جاتی ہیں، نا حیا سوز گفتگو کی جاتی ہے۔ بدقت تمام میں بولا، تمہیں ناچتے ہوئے دیکھنے کا مجھے قانونی اختیار نہیں تھا۔ وہ مسر ہوئی، میں نے خود بلایا تھا۔ میں صاف گوئی سے بولا، ہاں، مگر تمہارے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے۔ میرے روبرو آتے ہوئے اس نے گہری نظروں سے میری آنکھوں میں کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ راجو، اپنی گڑیا بہن کی باجی کو مجبور سمجھ کر معاف کر دینا۔ میرے لبوں پر پھیکی مسکراہٹ ابھری، اپنا خیال رکھنا گل، اور دروازے کی طرف مڑ گیا کہ وہاں میں نے اتنی دیر لگا دی تھی جو بدنامی سے کچھ زیادہ ہی تھی۔ گل سے اپنا رشتہ میں اب بھی نہیں سلجھا سکا تھا، لیکن کم از کم یہ اطمینان ضرور ہو گیا تھا کہ وہ بے راہ روی پر آمادہ نہیں تھی۔ محبت اور عزت و عصمت میں چناؤ کا مرحلہ آتا تو اس کا انتخاب عصمت ہوتی، اسے بس ذرا سی توجہ درکار تھی۔ میں نے ابتدا ہی سے اسے بہت زیادہ اہمیت اور مان دیا تھا، اور اب اسے اپنا حق سمجھ کر وہ دستبردار ہونے پر تیار نہیں تھی۔ دھیرے سے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے میں نے باہر قدم رکھا، اور میرے سر پر جیسے بم پھٹا تھا۔ پلوشا صحن کے بیچوں بیچ کھڑی اسی جانب متوجہ تھی۔ میں سن ہی تو رہ گیا تھا، پورے جسم سے جان جیسے رخصت ہو گئی تھی۔ میں نے فوراً خود کو سنبھالنے کی کوشش کی کہ غیر ہوتی حالت مجھے مجرم ثابت کر دیتی، جبکہ میرا فعل غلط ہونے کے باوجود میں ضمیر کی عدالت میں پاک صاف تھا۔ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اندر آ جاتی۔ کوشش کے باوجود میں لہجے کی لرزش پر قابو نہ پا سکا۔ لگ رہا تھا کوئی انہونی ہو گئی ہے۔ پلوشا کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ گہرے سانس لیتے ہوئے وہ بار بار یا قوتی لبوں کو باہم بھینچ کر تر کر رہی تھی۔ اس نے ماضی کو ریدا، آپ نے تو خوابگاہ میں اس لیے قدم رکھا تھا کہ آپ کے پاس ماہین کو قتل کرنے اور طلاق دینے کا اختیار تھا۔ مظلوم حوا زادی کے بس میں کیا ہے؟
میں تو صحن میں کھڑی خوش فہمیاں پال رہی تھی، کمرے میں جھانک کر دل خراش منظر دیکھنے کی تاب مجھ میں کہاں تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے پلوشے، میں قسم کھاتا ہوں، ہم صرف بات کر رہے تھے، میں بس اسے سمجھا رہا تھا۔ وہ زہر خند ہوئی، جیسے ماہین طاہر کو سمجھا رہی تھی، ہے نا؟ اسے بازوؤں میں تھامتے ہوئے ملتجی ہوا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو پلوشے، کیا اپنے راجو پر اعتماد نہیں ہے؟ وہ کراہی، کوئی دوسرا بتاتا تو اس کا گریبان تھام لیتی۔ میں نے پوچھا، کیا اپنے راجو پر اعتماد نہیں ہے؟ وہ ایک جھٹکے سے خود کو چھڑاتے ہوئے سسکی، تھا، اسی کا نتیجہ تو بھگت رہی ہوں۔ جانتی تو ہو گل ہمارے جانے کے حق میں نہیں تھی اور تم واپسی کی خواہاں تھی۔ میں بس اسے سمجھانے گیا تھا کہ اپنی بیوی کی بات ٹال نہیں سکتا، میرا مقصد فقط اسے دل آزاری سے بچانا تھا۔ وہ تلخی سے بولی، اگر اس کا شوہر تمنا کرتا کہ میں 2 دن مزید یہاں قیام کروں تو کیا سمجھانے کو مجھے اس کے ساتھ اکیلے کمرے میں بند ہونے کی اجازت دے دیتے؟ میرا ہاتھ گھوما، تھپڑ کھا کر وہ نیچے گر گئی تھی۔ آنکھیں برساتے ہوئے وہ لرزتے ہوئے اٹھی۔ کاش یہ اختیار عورت کے پاس بھی ہوتا۔ پلوشے میری جان، میں نے اسے باہوں میں بھرنے کی کوشش کی، مگر دونوں ہاتھ سینے پر ٹیکتے ہوئے اس نے مجھے پیچھے دھکیلا اور کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ میں فوراً گل کی خوابگاہ کی طرف بڑھا۔ وہ کمرے کے وسط میں کھڑی تھی، شاید مجھے خوابگاہ کی طرف آتا دیکھ کر وہ دروازے سے ہٹی تھی اور اس نے سارا تماشا دیکھ لیا تھا۔ گل، چلو میرے ساتھ، پلوشا کو بتاؤ کہ ہمارے درمیان کیا بات ہوئی۔ اس نے بے پرواہی ظاہر کی، ضرورت ہی کیا ہے؟ دماغ خراب ہوا ہے تمہارا؟ میں بفر گیا تھا۔ میری بیوی کی غلط فہمی دور کرنے کو تو تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ اس نے منہ بنایا، آپ کی بیوی سے تعلق ہے نہ اس کی پرواہ۔ میں کراہتے ہوئے بولا، گل تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ وہ اطمینان سے بولی، کیونکہ یہی حقیقت ہے۔ میں روہاسا ہوا، گل اس نے کوئی الٹا سیدھا قدم اٹھا لیا تو میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ اس نے بے نیازی دکھائی، جو خود تباہی کے گڑھے میں گر چکی ہو اسے کیا فکر؟ میں بھناتے ہوئے بولا، تم نے جانا ہے کہ نہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ گہرا سانس لیتے ہوئے میں نے غصہ قابو کیا اور اسے ملامتی نظروں سے دیکھتا ہوا واپس مڑا۔ وہ ایک دم پکاری، راجو۔ امید و بیم کی حالت میں رک گیا تھا۔ وہ قدم بڑھاتے ہوئے میرے سامنے آئی۔ اگر میرے جانے سے کوئی فرق پڑتا تو اس کی منت سے گریز نہ کرتی۔ آپ کی خوشیاں مجھے اتنی ہی عزیز ہیں جتنی اپنی یا رنڑا کی خوشیوں کی خواہاں ہوں، مگر یقین کرو مجھے دیکھ کر وہ مزید بگڑ جائے گی۔ اپنے شوہر کو جھٹلانے والی اس لڑکی پر کیسے اعتماد کر سکتی ہے جسے اپنے تئیں اس نے شوہر کے ساتھ پکڑا ہے؟ آبرو باختہ لڑکی کو غلط بیانی یا جھوٹی قسمیں کھانے میں کیا قباحت ہو سکتی ہے؟ گل، میں نے نڈھال ہو کر سر پکڑ لیا تھا۔ پریشان نہیں ہوتے، اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر سہلایا، غلط فہمیاں دیر پا نہیں ہوتی۔ میں کراہتے ہوئے بولا، اس کی نظروں سے گر گیا ہوں، میری حماقت سے اس کی آنکھیں برس رہی ہیں، وہ دکھی، خفا، غمگین اور آزردہ ہے۔ گل تم نہیں جانتی وہ میرے لیے کیا ہے۔ اس کے لبوں پر پھیکا تبسم ابھرا، آپ بھی نہیں جانتے کسی کے لیے آپ کیا ہیں۔ میں شاکی ہوا، کیا یہ وقت ایسی باتوں کا ہے؟ وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے بولی، آپ بھی اس کے لیے سب کچھ ہیں، چند دن صبر کریں۔ کب تک دور رہ پائے گی؟ زیادہ سے زیادہ اگلی چھٹی تک، پھر چند گلے شکوے کرے گی، آئندہ احتیاط کا وعدہ لے گی اور معاف کر دے گی، مان جائے گی، آغوش محبت وا کر دے گی۔ میرا یقین کرو راجو، فی الحال میرے یا آپ کی صفائیاں دینے سے مسئلہ حل نہیں ہونے والا۔ دکھی دل سے سر ہلاتے ہوئے میں باہر نکل گیا۔ اپنے کمرے کو جاتے ہوئے میرے قدم من کے ہو رہے تھے۔ ایک فضول پریشانی کو حل کرتے کرتے میں لاحل مسئلے کا شکار ہو گیا تھا۔ گل کی ناراضی اور خفگی میرے لیے اتنی اہمیت کی حامل نہیں تھی کہ اس کے لیے میں پلوشا کے اعتماد کو داؤ پر لگا دیتا، مگر حادثے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ آفات یوں ہی انسان کو گھیرتی ہیں، ناگہانی افتاد اسی طرح آتی ہے، بلائیں یوں ہی گلے پڑتی ہیں اور انسان ہکا بکا، مبہوت، متحیر اور متعجب ہو کر سوچتا رہ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اگلا مرحلہ پشیمانی اور پچھتاووں کا ہوتا ہے، کاش یوں نہ کیا ہوتا، ہائے ذرا سا سوچ لیا ہوتا، عقل اور ہوش مندی سے کام لیا ہوتا، وغیرہ وغیرہ۔ مگر حادثے کے بعد ہاتھ ملنا کسی کام نہیں آیا کرتا۔ دروازہ کھول کر میں مزمحل قدموں سے اندر داخل ہوا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے لکڑی کی کرسی پر بیٹھی تھی۔ لمحہ بھر اسے گھورنے کے بعد میں دوسری کرسی گھسیٹ کر اس کے قریب بیٹھا اور ملتجی ہوا۔ چندا، ایک بار میری بات تو سن لو، مجھے صفائی کا موقع تو دو، میری حالت سمجھنے کی کوشش تو کرو۔ وہ خاموش بیٹھی رہی۔
میری جانب دیکھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی تھی۔ لمحہ بھر توقف کے بعد میں نرم لہجے میں گویا ہوا، باخدا میں نے سمجھا وہ شمریز چچا کے کمرے میں لیٹی ہے اور میں اتنی رات گئے بھی اس کے پاس نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن تمہیں دیکھتے دیکھتے پتہ ہی نہ چلا نیند آ گئی۔ جاگا تو 2 بج رہے تھے، سوچا صبح موقع نہیں ملے گا اور تمہاری موجودگی میں اسے سمجھاؤں گا تو تمہیں برا محسوس ہوگا۔ یہی سوچ کر چچا شمریز کے کمرے میں داخل ہوا، مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ میں واپس آ رہا تھا تبھی اس نے عقب سے آواز دی، شاید دروازے کی چرچراہٹ پر اس نے باہر جھانکا تھا۔ میں نے رک کر کہا صبح بات ہوگی، مگر وہ اسی وقت بات چیت پر بضد ہوئی اور مجھے اپنے کمرے میں کھینچ کر لے آئی۔ چند منٹ باتیں کی، اسے سمجھایا کہ ہم دونوں شادی شدہ ہیں اور ہمارا ایک دوسرے سے تعلق رکھنا درست نہیں۔ بلا شبہ وہ میری محسنہ ہے، مگر اسے اتنا بے تکلف نہیں ہونا چاہیے۔ میں مزید تفصیل بھی بتلاتا رہا، صفائیاں بھی دیتا رہا، قسمیں کھانے سے بھی نہ ہٹا، مگر اس کی چپ نہ توڑ سکا۔ اسے باہوں میں بھر کر مسحری پر لٹایا۔ اس نے احتجاج کیا، نہ زبان کھولی اور نہ آنکھوں سے پلکوں کی جھالر ہٹائی۔ میں مزید پیش قدمی کر کے وارفتگی کا اظہار کرنے لگا، مگر وہ سرد لاش کی طرح بے حس و حرکت پڑی رہی۔ اس کی خفگی عارضی، ناراضی لمحاتی، غصہ وقتی اور برہمی ناپائیدار ہوتی تھی، لیکن اس بار معاملہ مختلف لگ رہا تھا۔ میں صبح کی اذان تک اور پھر نماز کے بعد طلوع آفتاب تک اسے موم کرنے کی کوشش کرتا رہا، گدگدی کر کے ہنسانے کی کوشش کی، منتیں کر کے سمجھانے کی کوشش کی، معافیاں مانگ کر منانے کی کوشش کی، مگر کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ سمر خان ناشتہ لے آیا، چائے کی پیالی اٹھا کر اس نے باقی لوازمات کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ مجھ سے چائے بھی نہ پی گئی۔ سوچا شاید اس کا دل پسیج جائے اور وہ ناشتہ کروا دے، لیکن میری یہ کوشش بھی ناکام گئی تھی۔ ناشتہ کر کے ہم نے جانے کی تیاری پکڑی۔ چچا شمریز، گل اور سمر خان سے وہ نارمل انداز میں ملی تھی۔ چچا شمریز سے معانقہ کر کے میں نے گل کو دیکھ کر خفیف سا سر ہلایا اور سمر خان کے ساتھ ہو لیا۔ اس نے ہمیں ترنگ خیل قلعے کا راستہ دکھا کر لوٹنا تھا۔ پہلے ہم خواگہ بو پہنچے، رنڑا سے الوداعی ملاقات کر کے آگے بڑھ گئے۔ سمر خان کلومیٹر بھر ہمارے ساتھ آیا، اسے آگے راستہ سیدھا تھا۔ اسے الوداع کر کے ہم چلتے رہے۔ وہ بالکل خاموش اور چپ چاپ تھی۔ کئی بار بہانے سے میں مخاطب کر چکا تھا، مگر جواب ندارت۔ ترنگ خیل ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ انگور اڈے سے وہاں تک کچی سڑک آتی تھی، جو مختلف قصبوں اور دیہاتوں سے ہوتی ہوئی پختیکا تک چلی گئی تھی۔ آگے جا کر یہ کچی سڑک پختہ ہو جاتی تھی۔ ہم دن کے قریباً 10:30 بجے ترنگ خیل قلعے پہنچ گئے تھے۔ گھنٹہ آدھ بعد ہمیں انگور اڈے والی گاڑی مل گئی۔ سپہر ڈھلے ہم انگور اڈے پہنچ گئے تھے۔ امی جان اور عدیل بے تابی سے منتظر تھے۔ امی جان کے مشورے پر ہم نے رات وہیں گزاری اور اگلی صبح ناشتہ کر کے نکل پڑے۔ شام تک ہم تلا گنگ پہنچ گئے تھے۔ پلوشے کے ساتھ کوئی گڑبڑ چل رہی ہے، اکیلے ہوتے ہی روما نے پوچھا تھا۔ کچھ خاص نہیں، میں ٹال گیا۔ وہ بھی اصرار کیے بغیر خاموش ہو گئی تھی۔ اگلی رات بھی روما کے ساتھ میں رہا کہ پلوشے نے صحن میں چارپائی لگائی ہوئی تھی۔ دن بھر بھی وہ مجھے مخاطب نہیں ہوئی تھی۔ رومانا نے چھوٹتے ہی پوچھا، اجنبی آپ جھوٹ بولنا کب چھوڑیں گے؟ روما، اس کی عقل چھوٹے بچوں جتنی ہے، فضول بات پر موڈ بنایا ہوا ہے، مجھے تو بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ روما نے منہ بسورا، وہ بھی کچھ نہیں بتا رہی اور آپ بھی چھپا رہی ہیں۔ اسے گلا ہے کہ میں گل کو اہمیت دیتا ہوں، حالانکہ وہ شادی شدہ ہے اور مضبوط کردار کی لڑکی۔ اس کی بے تکلفی برداشت کرتا ہوں کہ اس نے میری جان بچائی ہے۔ اپنی محسنہ سمجھ کر اگر ہنس کر بات کر لیتا ہوں تو اسے ناگوار گزرتا ہے۔ بتاؤ، یہ کوئی خفا ہونے کی بات ہے؟ آج اپنی خوابگاہ میں بیٹھی رو رہی تھی، میرے کریدنے پر بھی کچھ بتانے کو تیار نہ ہوئی، اور آپ جو تفصیل بتلا رہی ہیں وہ میرے ذہن کو نہیں لگ رہی۔ میں دکھی لہجے میں بولا، میرے کردار پر شک کر رہی ہے؟ کیا؟ مگر کیوں؟ روما ہکلا گئی تھی۔ مجبوراً مجھے تفصیل دہرانا پڑی کہ روما جیسی مخلص شریک حیات سے کچھ بھی چھپانا نہایت معیوب تھا۔ ممکن تھا پلوشا سے معلوم ہونے پر وہ بھی خفا ہو جاتی تو یک نہ شد دو شد والا معاملہ ہو جاتا۔ جھوٹا اجنبی۔ تفصیل سن کر میرے گال پر چٹکی کاٹتے ہوئے وہ متبسم ہوئی۔ میں گلو گیر ہوا، پلوشے زیادتی کر رہی ہے۔ میرے اجنبی، روما نے تڑپ کر مجھے بھینچ لیا تھا۔ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ میں اسے سمجھاؤں گی، وقتی ابال ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ میں متفکر ہوا، ڈر لگ رہا ہے کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کر بیٹھے۔ آپ کی روما کس لیے ہے؟ پورے اعتماد لہجے میں کہتے ہوئے اس نے مجھے وقتی طور پر مطمئن کر دیا تھا۔
صبح کی نماز پڑھ کر میں دوبارہ سو جاتا تھا، گو یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے لیکن بس عادت بنی تھی۔ دن چڑھے اٹھ کر ناشتہ کرتا، ابو جان زمینوں کی طرف نکل جاتے اور دوپہر کو لوٹتے تھے۔ میں تھوڑی دیر امی جان اور پھپھو جان سے گپ شپ کرتا، عبداللہ سے کھیلتا اور پھر لیٹ جاتا۔ پلوشے یا روما میں سے کوئی ایک میرا ساتھ دینے آ جاتی۔ انگور اڈے سے لوٹے 3 دن ہو گئے تھے۔ پلوشا نے سیدھے منہ بات کرنا تو درکنار، دیکھنا تک گوارا نہیں کیا تھا۔ یہ تو ناممکن ہے کہ گھر کے بڑوں کو ہماری خفگی کا پتہ نہ چلتا، مگر انہوں نے استفسار نہیں کیا تھا۔ وہ گھر میں میرا آخری دن تھا۔ ناشتہ کر کے میں نے روما سے پلوشا کا پوچھا۔ وہ شوخی سے مسکرائی۔ اپنے کمرے میں گھسی ہے، آپ منانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ میں نے امید ظاہر کی۔ ہاں آخری دن ہے، شاید مان جائے۔ وہ پرخلوص لہجے میں بولی، انشاءاللہ مان جائے گی۔ دل میں پیا جوت جلائے میں اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ عموماً وہ اس وقت پھپھو جان اور عدیل کے کمرے میں گھسی ہوتی تھی، مگر آج میری چھٹی کا آخری دن تھا، شاید وہ مجھے منانے کا موقع فراہم کرنے کو اپنے کمرے میں لیٹی تھی۔ دروازہ ہلکے سے کھٹکھٹا کر میں اندر داخل ہوا۔ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے وہ آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ نپے تلے قدم رکھتے ہوئے میں قریب پہنچا، ہلکے سے کھنکار کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس کے بدن میں جنبش نہیں ہوئی تھی، نہ اس نے آنکھیں کھولنے کی ضرورت محسوس کی تھی۔ لمحہ بھر بیٹھ کر میں نے اس کا ہاتھ نرمی سے تھاما اور ہولے ہولے سہلانے لگا۔ معافی نہیں ملے گی؟ میں نے تمہید باندھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ وہ بے حس و حرکت بیٹھی رہی۔ کل واپسی ہے اور تم فوجیوں کی ہنگامہ خیز زندگی سے اچھی طرح واقف ہو۔ کیا معلوم موت لوٹنے کی مہلت نہ دے۔ میں نے جذباتی دھونس جمانے کی کوشش کی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ میں ملتجی ہوا، مجھ سے غلطی سرزد ہوئی، حماقت کر بیٹھا، بے وقوفی ہو گئی، گناہ کیا ہے، جہالت کا مظاہرہ کیا ہے، جو سمجھو مجھے قبول ہے، بس راضی ہو جاؤ۔ تمہاری خفگی برداشت نہیں ہو رہی، پلیز صرف ایک بار معاف کر دو، آخری بار معاف کر دو، ایک شرط پر۔ اس کی جذبات سے آری آواز ابھری۔ میں خوشی سے اچھل پڑا تھا۔ قبول ہے، ہر شرط قبول ہے، بغیر سنے منظور کرتا ہوں۔ اس نے اطمینان بھرے انداز میں میرے سر پر ڈنڈا رسید کیا۔ مجھے طلاق چاہیے۔ کیا؟ ہوش میں تو ہو؟ میں نے اسے بازوؤں سے تھام کر متوحش انداز میں جھنجھوڑا۔ ایک جھٹکے سے خود کو آزاد کرواتے ہوئے وہ بیڈ سے اٹھ کر کرسی پر جا بیٹھی۔ طلاق نہیں دو گے تو میں خلا لے لوں گی۔ شاید مار کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ درستی سے کہتے ہوئے میں جارحانہ انداز میں اس کی جانب بڑھا۔ کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، میرے قریب پہنچنے سے پہلے وہ تن کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں اپنی جگہ منجمد ہو کر پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے گھورنے لگا۔ جذبات سے آری چہرہ لیے وہ بے نیازی سے کھڑی تھی۔ پلوشے؟ 2-3 لمحوں بعد میرے حلق سے رندھی ہوئی آواز برآمد ہوئی۔ چند دن کی مہلت دیتی ہوں، خوب اچھی طرح سوچ لو، نہیں تو مجھے پھپھو جان اور بابا جان کو ساری بات بتا کر عدالت سے رجوع کرنا پڑے گا۔ یہ کہتے ہی وہ لمبے ڈگ بھرتی دروازے کی جانب چل دی۔ میں نڈھال سا بیڈ پر گر گیا تھا۔ وہ میرے تصور سے زیادہ خفا تھی۔ مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ وہ اس حد تک چلی جائے گی۔ میں کافی دیر تنہا لیٹا سوچتا رہا اور آخر یہی فیصلہ کیا کہ اسے اپنے حال پر چھوڑ دینا بہتر رہے گا۔ یقیناً 2-3 ماہ کی جدائی اس کا غصہ کم کرنے میں معاون ثابت ہوتی۔ البتہ یہ اطمینان ضرور تھا کہ امی جان اور ابو جان اسے کبھی ایسا قدم اٹھانے کی اجازت نہ دیتے۔ آخری رات بھی اس سے دوری رہی۔ صبح میرے جانے کے وقت اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ کئی بار دستک کے جواب میں بھی اس نے دروازہ کھولنے کی زحمت نہ کی۔ مجبوراً اسے ملے بغیر رخصت ہونا پڑا۔ راستے میں اس کی ناراضی کا سوچتے ہوئے پتہ ہی نہ چلا کس وقت یونٹ کے دروازے پر پہنچ گیا۔ سردار خان 10 دن پہلے ہی وزیرستان روانہ ہو گیا تھا۔ گھنٹی پر بات کرتے ہوئے اس نے مجھے خوب کھری کھری سنائی تھیں۔ زن مرید، نکما، نکھٹو، ہڈ حرام، بے شرم، ڈرپوک، غدار، اور بھی کافی ہذیان بکتا رہا، جس میں ناقابل تحریر الفاظ کی کثرت تھی۔ اسے میرے 10 دن چھٹی لینے پر تپ چڑھی ہوئی تھی۔ وہ خود تو مہینہ چھٹی کاٹ سکا تھا، میرے زائد دن اسے ہضم نہیں ہو رہے تھے۔ یوں بھی فوج میں گھر سے کال کر کے چھٹی مانگنے کا رواج کم ہی ہے۔ اول تو ایسی درخواست کی سنوائی ہی نہیں ہوتی۔ بالفرض کوئی سینئر مان بھی جائے تو واپسی پر ایسے جوان کا انٹرویو ضرور ہوتا ہے، جس کا مقصد تفصیل معلوم کرنے سے زیادہ جوان کو شرمندگی دلانا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے فوج میں کسی حادثے وغیرہ کی وجہ ہی سے مزید چھٹی مانگنے کی جرت کی جاتی ہے، ویسے نہیں۔ دروازے ہی سے ملنے ملانے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ایک یونٹ سے تعلق رکھنے والے گھر کے افراد کی طرح ہوتے ہیں۔
ایک دوسرے کے دکھ درد میں غمگین اور خوشی و مسرت میں شامل۔ روما کو کال کر کے میں نے خیریت سے پہنچ جانے کا مزدہ سنایا اور ساتھ ہی ناراض محبوبہ کی خیریت بھی پوچھ لی۔ روما نے مسکرا کر کہا، اسے کیا ہوا، ٹھیک ٹھاک اور ہٹی کٹی ہے، اب عبداللہ کے ساتھ اٹکھیلیاں کر رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں اپنی پلٹون کے کمرے میں بیٹھا تھا۔ دوست احباب اکٹھے ہو گئے تھے۔ موسم کی مناسبت سے پہلے ٹھنڈے سے تواضع ہوئی، پھر چائے کا دور چلنے لگا۔ اسی گپ شپ میں شام کی اذان ہونے لگی تھی۔ میں نماز پڑھ کر کھانا کھانے سولجر میس کی طرف چل پڑا، مگر راستے ہی میں حوالدار میجر کا پیغام ملا کہ مجھے راؤ تصور صاحب یاد کر رہی تھے۔ ڈنر کا ارادہ مؤخر کرتے ہوئے میں ان کے کمرے کی طرف مڑ گیا۔ پرتپاک معانقے کے بعد انہوں نے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ رسمی گفتگو کے دوران ہی ان کا اردلی کھانا لے آیا تھا۔ کھانے کے دوران ہلکی پھلکی گفتگو چلتی رہی۔ قہوہ پیتے ہوئے وہ مطلب کی بات پر آئے، عشاء پڑھ کر تمہیں کمانڈنگ آفیسر کو ملنا ہے۔ اس وقت میں حیران رہ گیا تھا۔ وہ بے صبری سے تمہارے منتظر تھے اور پہلی فرصت میں ملنے کا حکم دیا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا، بنگلے پر جانا پڑے گا؟ عشاء پڑھ کر ہنگامی چٹھیاں یعنی ایمرجنسی ڈاک وغیرہ دستخط کرنے تھوڑی دیر دفتر میں بیٹھتے ہیں، تبھی مل لینا۔ ٹھیک ہے سر، میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد ہم عشاء تک اکٹھے بیٹھے گپ شپ کرتے رہے۔ آخری مشن کے بارے میں انہوں نے کریت کر تفصیل معلوم کی تھی اور ہمارے مچان چھوڑ کر بھاگنے کے فیصلے کو رد کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا زرمینہ لوگوں کی حویلی میں گھس کر دشمن سے دو ہاتھ کرنا زیادہ بہتر رہتا، کیونکہ مورچہ بند ہو کر ان کا زیادہ نقصان کر سکتے تھے، اور اپنی سپاہ کا افغان نالے میں موجود ہونے کا مطلب یہی تھا کہ اپنے ہدف کا خاتمہ کر کے وہ ہماری مدد کو ضرور پہنچتے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ یوں ہم دشمن کا زیادہ نقصان کر سکتے تھے۔ عشاء پڑھ کر میں کمانڈنگ آفیسر لیفٹیننٹ کرنل وسیم کے دفتر میں پہنچ گیا۔ اردلی کو بھیج کر اپنی آمد سے مطلع کیا۔ انہوں نے فوراً اندر بلا لیا۔ خوش آمدید جوان، انہوں نے کرسی پر بیٹھے بیٹھے مسافے کو ہاتھ بڑھایا۔ میں نے ادب سے ہاتھ ملا کر ان کے اشارے پر نشست سنبھال لی۔ آخری مشن کی کامیابی پر مبارکباد دے کر انہوں نے گھر بار کی خیریت پوچھی اور مطلب کی بات پر آ گئے۔ برخوردار، میں بے چینی سے تمہارا منتظر تھا۔ ایک معزز شخص کا احسان بقایا ہے اور اب انہوں نے خود درخواست کر کے یہ موقع فراہم کیا ہے جو میں ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے فرما برداری سے سر جھکایا۔ حکم کریں سر، وہ تفصیل بتاتے ہوئے بولے۔ انہوں نے ایک بہترین سنائپر کا تقاضا کیا ہے۔ گو اس ضمن میں باقاعدہ سرکاری چٹھی بھی ہمیں مل چکی ہے، مگر انہوں نے گھنٹی کر کے درخواست کی تھی کہ اپنا بہترین سنائپر ان کے حوالے کروں، اور میں نے راؤ تصور صاحب کے مشورے سے تمہارا انتخاب کیا۔ تمہیں یہ جان کر یقیناً حیرت ہوگی کہ ہفتہ بھر پہلے میرے محسن نے دوبارہ کال کر کے یاد دہانی کروانے کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اس مشن پر اس سنائپر کو مقرر کروں جو انڈین دہشت گرد رنجیت چوپڑا کو ٹھکانے لگانے گیا تھا۔ میں انکساری سے مسکرایا۔ میرے بارے میں تصور صاحب کچھ زیادہ ہی خوش فہم ہیں۔ وسیم صاحب کا کہا بلند ہوا، وہ تو میں بھی ہوں۔ کرنا کیا ہے سر؟ میں نے مطلب کی بات جاننا چاہی۔ ان کا دوسرا کہا بلند ہوا، پتہ نہیں، میں بھی ہنس دیا تھا۔ اس پتے پر چلے جاؤ، تفصیل وہ خود ہی بتائیں گے۔ وسیم صاحب نے ایک خوبصورت تعارفی کارڈ میری جانب بڑھا دیا۔ کارڈ لے کر میں نے مندرجات پر نگاہ دوڑائی۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ فہیم اسلم انصاری کا نام اور چکلالہ کینٹ راولپنڈی کا پتہ درج تھا۔ ساتھ ہی موبائل فون نمبر اور پی ٹی سی ایل نمبر بھی درج تھے۔ اتنے سینئر افسر کے نام نے مجھے مرعوب کر دیا تھا۔ فوج کا آفیسر ریٹائرڈ ہو یا حاضر سروس، جوانوں کے لیے ایک سا قابل احترام ہوتا ہے۔ اس کے نام کے ساتھ صاحب کا سابقہ یوں جڑ جاتا ہے کہ نام کا حصہ ہی معلوم ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا، سر بریگیڈیئر صاحب کو کس وقت ملنا ہوگا؟ وسیم صاحب بولے، وہ اتنے بے چین ہیں کہ رات کے 3 بجے بھی چلے جاؤ تو خوش آمدید کہیں گے۔ آپ کا کیا حکم ہے؟ وہ خوش دلی سے بولے، تھکن محسوس نہیں کر رہے تو بریگیڈیئر صاحب کے گھر تک چھوڑ سکتا ہوں۔ آپ کو زحمت ہوگی۔ میں نے رسمی جھجک ظاہر کی کہ ویسٹرج سے چکلالہ کینٹ کا فاصلہ اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن راولپنڈی کی سڑکوں پر جو ٹریفک کا ازدحام ہوتا ہے وہ مختصر فاصلے کو طوالت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس بہانے انصاری صاحب کو مل لوں گا۔ میرے استفسار کو رضامندی جانتے ہوئے وہ کھڑے ہو گئے۔ راستے میں وہ سنجیدگی سے بولے، برخوردار، یاد رکھنا، انصاری صاحب پاکستان کے ہیرو ہیں، ایک ایسے شخص جنہوں نے اپنی جوانی وطن عزیز پر قربان کر دی۔ مزید تفصیل ان سے گپ شپ کرتے ہوئے پتہ چل جائے گی۔ جی سر۔ میں نے بظاہر سعادت مندی سے سر ہلایا، مگر ان کی یاد دہانی عجیب لگی تھی، کیونکہ بریگیڈیئر کے عہدے تک سروس کرنے والے کے بارے میں ایسی یقین دہانی کروانے کی کوئی خاص وجہ نظر نہیں آ رہی تھی۔
بلا شبہ 30 سال سروس کرنے والے کو وطن کے لیے پسینہ اور خون بہانے کے کئی مواقع ملے ہوں گے۔ چکلالہ کینٹ تک ہمیں گھنٹہ ایک لگ گیا تھا۔ داخلے پر اپنی شناخت کروا کر وسیم صاحب چھاؤنی کی کشادہ اور ہموار سڑکوں پر کار دوڑانے لگے۔ 10-15 منٹ بعد کار ایک درمیانے حجم کے بنگلے کے سامنے روک کر ہم تعارف کرواتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد ہم انصاری صاحب کے سامنے بیٹھے تھے۔ انصاری صاحب پرروب شخصیت کے مالک تھے، نفاست سے ترشی ہوئی چھوٹی داڑھی جس میں نصف سے زیادہ بال سفید نظر آ رہے تھے، گھنی مونچھیں، کھلتی ہوئی سفید دودھیا رنگت، گہری سیاہ آنکھیں جو مقابل کا ایکس رے کرتی نظر آتیں۔ ان کے ہمراہ 30-32 سال کی جوان ترہ دار خاتون بھی موجود تھیں۔ اس سے پہلے کہ انصاری صاحب کے ساتھ اس کے رشتے کا تعین کرنے کو ذہن کے گھوڑے دوڑاتا، انصاری انہیں مخاطب ہوئے۔ شہناز بیگم، ہمیں چائے پلا کر آپ آرام کر سکتی ہیں۔ جی ضرور، وہ خوش دلی سے مسکراتے ہوئے خادمہ کو آواز دینے لگیں۔ چائے آنے تک انصاری صاحب کرنل وسیم سے رسمی گفتگو کرتے رہے۔ ہمیں چائے پلا کر شہناز بیگم خوابگاہ کی طرف بڑھ گئیں۔ انصاری صاحب کرنل وسیم کی طرف متوجہ ہوئے۔ تمہیں جانا چاہیے کیونکہ ہم کافی دیر تک گپ شپ کرنے والے ہیں۔ شکریہ سر، اجازت ملتے ہی وسیم صاحب رخصت ہو گئے۔ تو آج کل کیا چل رہا ہے ذیشان میاں؟ کرنل صاحب کے جاتے ہی وہ بے تکلفی سے مخاطب ہوئے۔ میں ادب سے بولا، چھٹی سے آج ہی لوٹا ہوں سر، پہلے پاک افغان سرحد پر تعینات تھا۔ گھر میں خیریت ہے؟ اگر مزید چھٹی چاہیے ہو تو بتاؤ، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ دوران مشن تمہیں گھر کے مسائل ستاتے رہیں۔ الحمدللہ سر، بالکل خیریت ہے، آپ بے فکر ہو کر کام بتا سکتے ہیں۔ وہ صاف گوئی سے بولے، گو ایک پاکستانی سنائپر کو موت سے ڈرانا عجیب بلکہ اہم کانا لگتا ہے، لیکن تمہیں خطرے سے آگاہ کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چونکہ یہ میرا ذاتی کام ہے اور تمہاری ذمہ داری وطن کی خدمت و حفاظت ہے، اس لیے تمہارے پاس انکار کا انتخاب موجود ہے۔ میں محتاط انداز میں بولا، میرا نہیں خیال اتنے بڑے عہدے کا آفیسر کوئی غیر قانونی کام لینا چاہے گا۔ باقی اہل پاکستان کی خدمت بھی دراصل وطن ہی کی خدمت ہے۔ انہوں نے بھرپور کہا بلند کیا، ہوشیار ہو، غیر قانونی کام کا ذکر کر کے اپنی ترجیحات کا اعلان خوبصورت انداز میں مجھ تک پہنچانے کا شکریہ۔ میں خفیف ہوتا ہوا بولا، سر اگر برا لگا ہو تو معذرت خواہ ہوں۔ وہ خوش دلی سے بولے، اچھا لگا ہے، اسی لیے تو شکریہ کہا ہے۔ تو پھر کام بتائیں۔ اس کے ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ شرارتی لہجے میں بولے، ایک خوبصورت پرکشش اور جاذب نظر حسینہ کو اغوا کروانا ہے۔ عمر یہی کوئی 18 سال 8 مہینے اور انہوں نے گھڑی پر نگاہ ڈال کر لمحہ بھر توقف کیا۔ 17 دن، نام ہے پرما ملہوترا۔ میں نے الجھن امیز حیرانی سے پوچھا، سمجھا نہیں سر۔ وہ شوخی سے بولے، میں سمجھا دوں گا، پہلے حامی تو بھرو۔ میں اتنے سینئر آفیسر کا مذاق کا برا بھی نہیں منا سکتا تھا، مجبوراً ان کا ساتھ دینا پڑا۔ سر قسم لے لیں، کبھی کسی لڑکی کو اغوا کرنے کا اتفاق نہیں ہوا، نہ اغوا برائے تاوان والے کسی ٹولی سے واقفیت ہے۔ میرا کام تو لبلبی دبا کر دشمن کو اوپر پہنچانا ہے، اور کسی خوبصورت لڑکی پر گولی چلانا، چاہے وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو، خاصا دشوار ہے۔ وہ دل کھول کر ہنسے۔ پہلی نظر میں پرروب، سنجیدہ اور بردبار نظر آنے والا شخص نہایت زندہ دل، ہسمکھ اور جلد بے تکلف ہونے والا تھا۔ یار تمہیں گولی چلانے کو کس نے کہا ہے؟ اسے گولی لگی تو اس سے پہلے میری جان نکل جائے گی۔ میں نے کہا، اغوا کر کے لانا ہے، اور ایمان سے وہ مجھے شہناز بیگم سے بھی کئی گنا زیادہ عزیز ہے۔ وہ ہے ہی اتنی پیاری کہ اب کیا کہوں۔ میں نے چپ سادھ لی تھی۔ انہوں نے ایک اور کہا اچھالا، شاید سوچ رہے ہو کہ ایک بوڑھا 18 سالہ دوشیزہ سے کیسے محبت کر سکتا ہے، مگر یار محبت تو محبت ہے نا، کسی سے بھی ہو سکتی ہے، مجھے بھی ہو گئی۔ میں ہکلایا، نہیں سر، ایسی گستاخانہ سوچ میرے دماغ میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے یکدم غیر متعلق سوال پوچھا، شادی شدہ ہو؟ جی سر۔ میں نے اسبات میں سر ہلایا اور دشمن جاں کود کر میری آنکھوں میں آ بسی۔ وہ تو ناراض ہونا جانتی ہی نہیں تھی، پتہ نہیں اتنا سنجیدگی سے خفا ہونا کہاں سے سیکھ لیا تھا۔ انہوں نے دوسرا سوال پوچھا، بچے کتنے ہیں؟ سر ایک بیٹا ہے۔ انہیں سنجیدہ دیکھ کر میرے ہونٹوں سے بھی ہنسی غائب ہو گئی تھی۔ ان کے سوالات جاری رہے، جانتے ہو مرد کو بیٹا زیادہ پیارا ہوتا ہے یا بیٹی؟ سر سنا تو یہی ہے کہ بیٹی زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ صحیح سنا ہے یار، بیٹی بہت پیاری ہوتی ہے،
خاص کر اس صورت میں جب اکلوتی ہو۔ وہ دکھی نظر آنے لگے، ہنستے چہرے پر غم کے بادل چھا گئے تھے۔ چند لمحے گہری سوچ میں ڈوبے رہے اور پھر میری طرف رخ موڑا۔ گہرے رازوں کی امین آنکھوں میں پانی کی مقدار گنجائش سے بڑھ گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے مقدس پانی کٹوروں کا بند عبور کر کے گالوں پر لڑکتے ہوئے اعلان کرنے لگا کہ دکھ کے اظہار میں بڑے عہدہ داران کا طریقہ کم درجہ لوگوں سے مختلف نہیں تھا۔ انہیں آبدیدہ ہوتا دیکھ کر میں معجوب ہو گیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے تسلی دوں۔ ایک سپاہی بریگیڈیئر کو کیا دلاسا دیتا، مگر پھر میں حوصلہ کر کے اٹھا اور قریب بیٹھ کر ان کا ہاتھ سہلانے لگا۔ سر، دکھوں کا مقابلہ کرنا مشکل ضرور ہے پر ناممکن نہیں۔ اللہ پاک کی ذات پر توکل کرنا ایسا ہتھیار ہے جو ہر دکھ کا گلا کاٹ دیتا ہے۔ امید کا دامن پکڑے رکھنا کامیابی کی نوید لاتا ہے، اور جب تک آس زندہ ہوتی ہے ناممکنات ظہور پذیر ہوتے رہتے ہیں۔ گہرا سانس لیتے ہوئے انہوں نے رومال آنکھوں پر پھیرا اور شفقت بھرے لہجے میں بولے، شکریہ بیٹا۔ میں خاموشی سے ان کے مزید بولنے کا منتظر رہا۔ 2-3 لمحے سوچنے کے بعد انہوں نے انکشاف کیا، پرما ملہوترا میری بیٹی ہے، میری ننھی شہزادی، جان سے پیاری پری ہے۔ کیا؟ میں ہکا بکا رہ گیا تھا۔